ماہ شعبان کی 15ویں شب مبارک جو عام طور پر شب برات کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اس شب مبارکہ سے متعلق چند باتیں عرض کرنا جو بہت ضروری ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ جو نبی علیہ السلام کی پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی اور درمیانے درجے کے کیے جائیں۔ آج کل ہم لوگوں کی زندگی کے جہاں بہت سارے المیے ہیں، ان المیوں میں سے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ حدود پر رہنا چاہتے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ یا تو افراط کی حدود میں چلے جاتے ہیں یا تفرید کی حدود میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اعتدال کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ معاملہ نہ صرف ہماری زندگی کے اندر عام رشتوں کے ساتھ، تعلقات کے ساتھ، محبت اور نفرت کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کی محبت اور ان کی نفرت اور دشمنی کے ساتھ ساتھ ہے، بلکہ یہ معاملہ اس سے آگے بڑھ کر اب ہمارے ہاں عبادات اور طرز عبادات تک بھی یہ معاملہ پہنچ چکا ہے۔ ماہ شعبان کے آغاز کے ساتھ ہی چاہیے تو یہ کہ ہم ماہ رمضان کی تیاری کریں اور شعبان کے ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہم کو موقع ملتا ہے اس کے مہمان کے استقبال اور تیاری کا، ہم وہ تیاری کریں، بلکہ اس کی بجائے ہم ایک بحث میں الجھ جاتے ہیں۔ اور وہ بحث مباحثہ کیا ہے کہ آیا شب برات کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ ہم لوگ حدود پر، انتہاؤں پر جینے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم انتہاؤں سے نیچے آنے کو تیار نہیں ہیں، اور کوئی چیز بھی جو انتہا پر رہ کر کی جائے وہ کبھی بھی کسی کو انصاف اور عدل کی طرف نہیں لے کر جا سکتی۔ شب برات سے متعلق پہلی بات تو یہ کہ جو حضرات اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ بھی غلط، اور جو اس کے مقامات اور اس کے مدارج کو بڑھاتے بڑھاتے اسے شب قدر سے آگے لے جاتے ہیں وہ بھی غلط۔ نہ اس کا انکار کرنا درست ہے، نہ اس کو حد سے زیادہ آگے بڑھانا درست ہے۔ اس لیے کہ خیر القرون جس کو کہا گیا، جو بہترین زمانہ ہے، وہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان حضرات کا زمانہ بہترین زمانہ کہلاتا ہے، اور یہ بات تاریخ کے تسلسل اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جس کو خیر القرون کہا گیا، دور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان تمام ادوار میں اس شب مبارکہ سے فائدہ اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ لہٰذا اس رات کا بیک لمحہ انکار کر دینا یہ سراسر غلط اور اتنے بڑی باتوں کے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ ذخیرہ حدیث میں کم و بیش 10 صحابہ کرام سے اس شب مبارکہ سے متعلق روایات منقول ہیں۔ اس شب مبارکہ سے متعلق چند باتیں وہ جو حد سے آگے بڑھا کر ہم لوگوں کے اندر شائع کر دیا گیا، ان کو عام کر دیا گیا، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شب برات کی کوئی خاص عبادت نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین سے کوئی منقول نہیں ہے، بالکل یہ طے شدہ بات ہے۔ ہاں البتہ بعض بزرگوں کے اپنے ذاتی تجربات ہیں، ان تجربات کی روشنی میں انہوں نے بتایا کہ اس شب مبارکہ میں اگر ان چیزوں کا ورد کیا جائے تو اس سے یہ برکت اور خیرات مل سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھ کر 7 یا 11 بادام کے دانے کھا لیجئے، بھگونے کے بعد اس کے اوپر دودھ کا گلاس پی لیں۔ اب اس کے لیے ہم کوئی حدیث تلاش کریں کہ بخاری یا مسلم کی کس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صبح کو بادام 7 دانے کھاؤ، اس کے بعد دودھ پی لیا کرو، تو شاید ہم کو ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسی چیز مل نہیں سکتی۔ یہ تجربات کی بات ہے۔ جس طرح سے بادام میں اور دیگر مخلوقات جو اللہ کی پیدا کردہ خوراک ہے اس میں انسان کی صحت کے لیے اثرات ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں نے جن کی غرض صرف مخلوق خدا کی خدمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ان کی زندگی کا مقصد تھا، انہوں نے اس شب مبارکہ کے اندر کچھ تجربات کیے، کچھ مخصوص چیزوں کو پڑھا، اور ان مخصوص چیزوں کو پڑھنے کے بعد جب انہوں نے اس کے فضائل اور اس کی برکات کو محسوس کیا تو انہوں نے وہ امت تک پہنچا دیے۔ اب یہ ضروری اور لازمی نہیں، ٹھیک ہے اگر کوئی کسی صحیح العقیدہ بزرگ سے کوئی چیز اس شب مبارکہ سے متعلق منقول ہے، وہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، وہ ان کا ایک تجربہ تھا، تجربہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کر دیا، اس تجربے کے اوپر عمل کریں ہماری مرضی، رد کریں ہماری مرضی، کوئی ضروری بات نہیں۔
اسی طرح اس شب مبارکہ میں آج کل بالخصوص عام طور پر جیسے میڈیا کا دور ہے اور بڑے بڑے چینلز اپنے چینلز اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اشتہارات اور ان کے تعاون حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں کے پوری رات شب برات کا پروگرام کیا جاتا ہے، اور اس میں مرد عورت سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں۔ ان چیزوں کا شرعی طور پر کوئی جواز نہیں ہے۔ خواتین کی نماز، خواتین کی جماعت، اور پھر اس شب مبارکہ میں بسا اوقات کئی مساجد میں صلاۃ التسبیح کی نمازوں کو باجماعت ادا کیا جاتا ہے۔ شرعی طور پر فقہ حنفی کے اندر بھی اس چیز کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جو نفلی عبادات ہیں ان عبادات کو اپنے مقام پر اپنی جگہ پر کیا جائے۔